السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے لقوا کے اوپر، جو لیفٹ سائڈ میں عام طور سے ہو جاتا ہے اور دوسری جگہوں پہ رائٹ میں بھی کئی جگہوں پر، نیچے دھڑ میں بھی ہو جاتا ہے، پورے جسم کے آدھے حصے میں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر جو اس کی عام جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک جو اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ میں چہرے پہ زیادہ ہوتا ہے یہ۔ اور ہوتا کن کو ہے وہ ایک بات لکھ کر رکھ لیں کہ جن کو قبض ہوتا ہے، اور جب قبض ہمیشہ رہنے لگ جاتا ہے اور اس کے اندر یہ سردی جمع ہو کے آدمی کا جہاں گرم چیز ہونی چاہیے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تو پھر اس جگہ پہ انسان کو جو ہے یہ بلغم وغیرہ رکنے کی وجہ سے، جو ریا وغیرہ کی وجہ سے پھر یہ کھنچاؤ ہو جاتا ہے۔ کھنچاؤ ہوتے پھر یہ اس پہ بندہ دھیان نہیں دیتا، پھر جو ہے لقوا ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ آپ کو اگر قبض ہے تو قبض کے لیے آپ نے کوئی بھی دوائی لے لینی ہے۔ میری اس چینل پہ بھی ویڈیو موجود ہے قبض کے تعلق سے، آپ اس میں سے دیکھ کے بھی لے سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی اور بھی چیز آپ لے سکتے ہیں۔ جو بھی چیز آپ لیں، اگر اس کی کوانٹٹی ایک گولی کی لکھی ہوئی ہے تو آپ نے ڈبل گولی لینی ہے، تاکہ آپ کو جلدی سے جلدی پیٹ صاف ہو، اور جتنا جلدی پیٹ صاف ہوگا، موشن لگیں گے، اتنی جلدی اس کا ریکور ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک جائفل لے لینا ہے، وہ منہ میں رکھنا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو منہ کے اندر گرمی ملتی رہے گی اور جو جکڑن ہے وہ ختم ہوتی رہے گی۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے شہد۔ شہد 1 چمچی پانی میں ڈال لیں، نیم گرم پانی میں، یعنی تھوڑا سا معمولی سا گرم ہو، ٹھنڈا پانی نہ ہو، اس کے اندر ڈال کے اور اس کو آپ نے صبح شام یا دن میں 3 بار پینا ہے۔ اسی طریقے سے غذا سے پرہیز کرنا ہے۔ کھانا بہت کم کھانا ہے اگر ضرورت پڑے تو، ورنہ کھانا ہی نہیں ہے۔ جتنا بھوکے رہو گے اس میں اتنا جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز سرد اشیاء ہیں، سرد اشیاء جتنی بھی ہیں، چاول ہیں اور بادی والی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں جو بھی ہیں، سب کو چھوڑ دینا بالکل۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسری چیز جو کرنی ہے، اس میں قہوہ ہے۔ قہوہ، لونگ، دار چینی اور الائچی کا، یہ آپ نے ان کا قہوہ بنا لینا ہے۔ قہوہ بنانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے 1 گلاس پانی میں ابالنا ہے۔ ابال کر جو ہے آپ اس کو آرام سے پی سکتے ہیں، اور جو ہے چھان کر 2-3 بار اس کو کم سے کم 3 بار پئیں۔ تو یاد رکھیں یہ جو لیفٹ سائڈ کا، یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے لقوا جن کو قبض ہوتا ہے، اور قبض کا علاج لوگ کر نہیں رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ریا اور یہ بلغم سب جمع ہوتا ہے، تب یہ چیز ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا ہم الگ الگ علاج کرتے ہیں، علاج ہوتا نہیں ہر سال۔ کئی لوگوں کو تو سال میں 2 بار لقوا ہوتا ہے، کئی کو سال میں 1 بار ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ ان کو کیوں ہوتا ہے؟ ان کی اصل وجہ یہی ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج ہم سردی کا علاج کرتے جائیں تو لقوا ختم۔ لقوا اصل میں ہو رہا ہے قبض کی وجہ سے، لیفٹ سائڈ والوں کو خصوصاً۔ تو ان کو سردی والی چیزیں سے تو بچنا ہی ہے، اور جب ہو جائے اگر خدا نخواستہ تو پھر روشنی سے بھی بچنا ہے، روشنی میں نہیں رہنا ہے۔ اسی طریقے سے سرد ہواؤں سے بچا کے رکھنا ہے۔ اور وہ ایسا شخص جس کو اگر لقوا خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ کرے کہ اپنے سر کے اوپر کوئی گرم ٹوپی رکھ لے، اور اس کے اوپر سے اچھی طریقے سے کوئی رومال وغیرہ باندھ لے، جس کو اس کے ایک دم پسینہ پسینہ ہو جانا چاہیے سر۔ تو اس کو فوراً جو ہے نا، جہاں پہ وہ بلاکیج ہے یا جہاں پہ جو بلغم اٹکا ہوا ہے، ریا اٹکی ہوئی، سردی ہے، تو وہ اس سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور سرد ہواؤں سے، ٹھنڈی چیزوں سے، فریج والی چیزوں سے، چاول سے اور آلو وغیرہ ایسی جو سرد چیزیں ہیں، یا فریج کی کوئی بھی چیز ہے، تو اس سے آپ نے لازمی بچنا ہے تاکہ آپ اس میں فائدہ دیکھ سکیں۔ ورنہ پھر یہ لانگ ٹرم میں آپ کو لے جاتا ہے، پھر اس کا لمبا پروسیس ہوتا ہے، پھر آدمی ہمیشہ کے لیے پریشانی رہتا ہے۔ اس لیے مین پوائنٹ تو آپ اس کا یہی یاد رکھیں کہ قبض ہے۔ قبض کا آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قبض کا علاج انتہائی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور